شیطان کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کروڑوں انسانوں کو بھٹکانے کا تجربہ اس کے پاس ہے۔ اس نے تو جنت میں آدم علیہ السلام کو بھٹکایا، تو بتائیے کیا ہم میں سے کوئی آدم علیہ السلام سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ کبھی مت یہ کہیے کہ میں شیطان کا مقابلہ کروں گا، نہیں، مقابلہ نہ کیجئے۔ آپ شیطان کے مقابلے میں اللہ کی حفاظت کو طلب کیجئے۔ شیطان نے قسمیں کھائی تھی، اللہ میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے، اللہ سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، اللہ میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی آزمائش کے لیے اس کو مہلت دے دی۔ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے جو مسلسل ہم پر حملے کر رہے، گھر میں، آفس میں، بازار میں، دوستوں میں، موبائل پر، اکیلے میں، گویا کہ ہم شیطان سے حالت جنگ میں ہیں۔ اچھا جی، کیا ہم شیطان کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اسے مار سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں؟ کیا ہم اسے اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس صرف ایک آپشن ہے، اور وہ آپشن یہ ہے کہ آپ اپنی حفاظت کا خیال کیجئے، اس کو چھوڑیے۔ سب سے طاقتور علاج، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی، وہ ریجیکٹ ہوا، وہ مردود یہ چاہتا ہے کہ میں آپ تمام انسانیت ریجیکٹ ہو جائے، میں جہنم میں جلوں گا تو یہ کیوں جنت میں جائیں گے، یہ بھی میرے ساتھ جہنم اور آگ میں ہونے چاہیے۔ تصور اور احساس، پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجئے، فیل کیجئے کہ واقعتاً شیطان ہے اور وہ مجھے گمراہ کر رہا ہے، میں اس کے حملوں میں گھرا ہوا ہوں۔ جتنا آپ اس چیز کا احساس آپ کے دل میں ہوگا تو یاد رکھیے گا اتنا آپ اچھی طرح سے اس سے بچ سکتے ہیں۔ جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دشمن کے حملے سے غافل ہو جاتے ہیں وہ حملے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو دشمن کے حملے پر مکمل اٹینشن میں رہتے ہیں دشمن سے، تو وہ دشمن کے حملے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو شیطان پر بھی آپ نے مکمل توجہ میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے اوپر عرش پر ہے، مگر ہمارے بہت قریب ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں ہم کیا سوچ رہے ہیں، اس لیے تعوذ، یہ کیا لفظ ہے جی؟ تعوذ۔ تعوذ کو اس تصور اور احساس سے پڑھیے کہ اللہ سن رہے، جواب دے رہے، وہ سمیع الدعا ہے۔ وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو دعا کے انداز میں پڑھیے، صرف اس نیت سے نہیں کہ قرآن شروع کریں ہیں تو اعوذ باللہ پڑھیں، بلکہ دعا کے انداز میں، اے اللہ شیطان مردود سے مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے، اے اللہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیجئے، بی کے انداز میں۔ کیا آپ کو اپنے رب سے مانگنا نہیں آتا؟ رب سے مانگیے جیسے بچے اپنے والدین سے مانگتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، بالآخر والدین دے دیتے ہیں۔ تو اللہ سے مانگیے، مانگنے میں تڑپ ایسی ہونی چاہیے جیسے بچوں کی تڑپ ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ کتنی مرتبہ میں شیطان کے بہکاوے میں آیا، یا دن میں کتنی مرتبہ میں شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہوں، کبھی خراب دوستوں کی وجہ سے، بری جو میری سوسائٹی ہے اس کی وجہ سے، موبائل انٹرنیٹ وغیرہ کے خراب استعمال کی وجہ سے۔ پلان بنائیے، اچھے دوستوں کے ساتھ رہیں۔ صحبت صالح ترا صالح کنن، فارسی کا یہ مقولہ ہے، اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، وہ صحبت طالح ترا طالح کنن، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ کوشش کیجئے جن لوگوں سے مل کر آپ قرآن کی پریکٹس کر سکیں، سیکھ سکیں، آپ کے محلے میں، آپ کی مسجد میں، آپ کے انسٹیٹیوٹ میں، آپ ان لوگوں سے ملیے، ان لوگوں کے ساتھ رہیے، دوسروں کو یا لوگ آپ کے ساتھ رہیں، آپ انہیں قرآن کے قریب کیجئے۔ تو ہم شیطان سے حالت جنگ میں ہیں۔ تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی روشنی میں ہم نے 12 اچھی عادات کو اپنانا ہے۔ سب سے پہلی عادت یہ ہے سیفٹی فرسٹ۔ کامیاب انسان کی پہلی عادت ہے کہ وہ اپنی حفاظت کا خیال رکھتا ہے،